بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جب دعوت کا کام شروع کیا تو آپ کو یہ خیال ہوا کہ یہ کام تو عربوں کا ہے، لہٰذا آپ 30 علماء کرام کی ایک جماعت لے کر حجاز مقدس پہنچے۔ اس جماعت میں مولانا یوسف اور مولانا انعام اللہ حسن رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ اس موقع پر آپ نے وہاں چاروں مسلک حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کے علماء کرام کو مدرسہ سوالتیہ میں جمع فرما کر خطاب فرمایا۔ بیان کے دوران آپ نے سب علماء سے خطاب کیا، میرا ایک سوال ہے، آپ حضرات اس کا جواب دیں۔ آپ لوگ بتلائیں کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان پستی میں کیوں جا رہے ہیں اور انحطاط کیوں ہو رہا ہے؟ ایک نے جواب دیا، علم کی کمی کی وجہ سے۔ آپ نے پوچھا کون سا علم؟ اس نے کہا دنیا کا علم تو ہے لیکن دین کا علم کم ہے۔ آپ نے جواب دیا، خدا کی قسم بتاؤں صحابہ رضی اللہ عنہم کتنے تھے؟ جواب دیا 1.5 یا 2 لاکھ۔ اس میں سے حافظ کتنے تھے؟ بہت تھوڑے۔ آپ نے کہا آج پوری دنیا میں حفاظ 10 لاکھ سے کم نہیں ہوں گے۔ پھر آپ نے کہا بخاری و مسلم کے حافظ کتنے تھے؟ جواب دیا کوئی نہیں۔ آپ نے کہا آج سیاہ ستہ پڑھنے پڑھانے والے ہزاروں میں سے ہوں گے۔ پھر ایک دوسرے عالم نے کہا مال کی کمی۔ آپ نے سوال کیا بتاؤ صحابہ کے پاس کتنا مال تھا؟ صحابہ کے پاس تو اتنا بھی مال نہیں تھا کہ 2 وقت کا کھانا کھا لے۔ ایک دوسرے عالم نے کہا کہ تنظیم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کون کہتا ہے کہ نظم نہیں ہے؟ آج ایک مسلمان کی جماعت مل کر لاکھوں تک ہے اور ان کا امیر بھی ہے، اور سارے صحابہ 2 لاکھ بھی نہیں تھے۔ پھر سب نے مل کر کہا اے شیخ الیاس، آپ ہی بتلائیں کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان ذلت و پستی میں گرتے جا رہے ہیں اور انحطاط کا شکار ہو رہے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے نزدیک اس کا ایک سبب یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر ایمان و یقین کی کمزوری ہے، اور یہی اصل سبب اور وجہ ہے۔ حضرت کا اتنا کہنا تھا کہ سارے علماء کا مجمع دہاڑے مار کے رونے لگا۔ سچ کہا تو نے اے الیاس، ہم میں واقعی ایمان و یقین کی کمزوری ہے، اس لیے ہم ڈر کے مارے بولتے نہیں۔ ہمارے سامنے بے دینی اور بے ایمانی پھیل رہی ہے۔ آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے مزید وضاحت فرمائی، اگر ہم لوگوں کا یقین اللہ پر آ جائے اور اس کے ساتھ صفات ایمانیہ زندہ ہو جائے، امیدیں صرف خدا پر رہے، بھروسہ اور اسرا صرف خدا پر ہی آ جائے، ڈر اور خوف صرف خدا کا ہی رہے، عشق و شوق صرف خدا ہی کا رہے، اور آج ہم ایمان کی جڑیں لگا کر اسے مضبوط کر کے ایمانی صفات پر آ جائیں اور انہی ایمانی صفات کو زندگی کے تمام شعبوں میں اپنا لیں، تو آج بھی خدا ہمیں کامیاب کرے گا جیسے صحابہ کرام کو کامیاب کیا تھا۔ سب نے روتے ہوئے کہا آپ نے حق فرمایا، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا واقعی اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں، کیونکہ صحابہ کامل ایمان رکھتے تھے، ہر ایک کا ایمان قوی تھا، کسی کا ایمان کمزور نہیں تھا۔ علم ان کے پاس ایک سورت کا ہو یا پورے قرآن کا، دین کا علم تھوڑا جانتے ہو یا زیادہ، مگر ایمان ان کا کامل تھا۔ پھر آپ نے کہا آپ حضرات سے مشورہ یہ ہے کہ ایمانی طاقت کس طرح بنے گی؟ سب نے کہا یہ زمانہ بہت سخت ہے، قرب قیامت کا دور ہے، اب ایمان کی طاقت واپس آنے کا دور ختم ہو چکا ہے، اب تو قیامت آئے گی اور ہم سب کو مٹا کر ختم کر دے گی۔ آپ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ جس اللہ نے پہلے دور میں ایمان کی طاقت بنائی تھی، وہی اللہ آج کے دور میں بھی مسلمانوں میں ایمان کی طاقت پیدا کر سکتا ہے۔ ان لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا وہ دعوت اللہ کے ذریعے ہوگا۔ ان میں سے ایک عالم نے کہا دعوت اللہ تو کفار کو دی جاتی ہے، ہم اور آپ مسلمانوں کو ایمان مضبوط بنانے کے لیے کون سا کام کریں گے؟ کیا ان کو دعوت دیں گے؟ اس پر آپ نے روتے ہوئے فرمایا کیا پہلے غیر مسلموں کو دعوت دی جاتی تھی کہ وہ دعوت کے لائق ہیں؟ کیونکہ ایمان ان سے نکلا ہوا ہے، اور آج ہم مسلمان اندر سے خراب ہو چکے ہیں، ہمارا ایمان لا ایمان ہو رہا ہے، ہمارا اسلام لا اسلام ہو رہا ہے، ہمارا دین لا دین ہو رہا ہے، ہماری اسلامی زندگی ساری کی ساری غیر اسلامی ہو رہی ہے۔ ہم لاکھ ایمان و اسلام کا نام لیں اور پکاریں، اپنے آپ کو مسلمان کہیں، لیکن ہمارے اندر ایمان نہیں رہا کیونکہ وہ اندر سے غائب ہے۔ جس دعوت سے ایمان غیر کے اندر جا سکتا ہے، اسی دعوت سے ایمان اپنے اندر کیوں نہیں آ سکتا؟ اور جو دعوت غیروں کو ایماندار بنا سکتی ہے، وہ اپنوں کو کیوں نہیں بنا سکتی؟ فرق صرف اتنا ہے ہم دوسروں کو غیر سمجھ کر دعوت دیتے ہیں اور انہیں اپنا سمجھ کر دعوت دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔